بارکنا حولہ او مسجد اقصی جدے ارد گرد اسی برکتہ رکھیاں جدے ارد گرد اسی برکتہ رکھیاں ساڑھی مسجد اندر برکت باہر برکت نہیں یا بادشاہ مسجد لگا لو اور اندر برکت باہر برکت نہیں اور جتنی بڑی مشہور مسجد لگا لو اس کے اندر برکت ہے باہر برکت نہیں پر ایسے کی وجہ ہے رب نے فرمایا الذی بارکنا حولہ کہ مسجد اقصی میں کہ جنہیں اتنی نصیب برکت رکھیا نے انہیں اندر بھی برکت ہے انہیں باہر بھی برکت ہے کی وجہ ہے رب نے ایک تو انہیں شان کیا کی تھی مفسرین فرمانے میں انہیں باہر برکت اس واسطے میں کیونکہ انہیں باہر اللہ نے نبیوں نے مزارات نے اور نبیوں قبروں نے اس واسطے میں ارد گرد ارے تکبیر ارے رسالت ارے حیدری ارے غوثیہ ارد گرد اللہ دے نبیاں تے رسولاں دے مزارات نے انہاں دی قبراں نے اس واسطے رب بیان فرمانا ہے کہ اس مسجد دے ارد گرد اسی برکتہ رکھیاں اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا کی حکم دیتا شاعر ترجمانی اس طرح کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کی فرمایا رب آپ نے کیا جبریل تم جا رب آپ نے کیا جبریل تم جا رب آپ نے کیا جبریل تم جا اج جا کے سونے نو
بھروسہ دیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال ہو کے پوچھا کہ جبریل تو ایسے ہے؟ عرض کرنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشتاق الى لقائک یا رسول اللہ، سونیا اللہ رب العزت تعالی نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے، ملاقات دا شوق رکھدا ہے۔ شاید دل کے اندر کہ ایسا طالب کوئی نہیں جیسا جنتی لباس ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہتے ہوئے پھر آپ کو وضو کروایا گیا، غسل کروایا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی لباس پہنیا، جنتی امامہ بھی پہنیا، پھر جنتی لباس پہن کے جدوں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرار دولہ بن گئے، دولہ بن گئے، کیونکہ ایسا محبوب ہو گئے کہ جدا محب خالق کائنات خود ہوئے، تو پھر وہ جنتی لباس ایسا ہوئے گا کہ پھر محبوب اس وقت کتنے حسین و جمیل لگتے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام بھی اس وقت ویکھ کے انہوں کا بھی دل کرتا ہے کہ سونیا میرا دل کرتا ہے کہ تاکہ دل قربان ہو جائے، کہ خود اپنے ہتھاں نال دعا بنایا۔ جبریل امین علیہ السلام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام نے دولہ بنایا، پھر پہنچے حرم شریف بیت اللہ خانہ کعبہ شریف، جدوں تے غسل دیتا سارا کچھ کیتا نا، پھر عرض کرتے نے سونیا ہن میں ایک اور کام بھی کروں، کیونکہ رب نے حکم دیتا ہے تسی لیٹ جاؤ تے میں تہاڈا سینہ چاک کر کے تہاڈا دل مبارک باہر کڈنا ہے کوئی ایسا معمول؟ نبی نو آپ نے مرگا کہنے والے ذرا ایک دیکھن 4 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہویا، 4 مرتبہ بچپن کے اندر بھی جدو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ادوں بھی، پھر اس سفر معراج سے جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیتا تے آپ کا دل مبارک باہر کڈیا، باہر کٹ کے ایک جنتی سونے کا تھال ڈش ایک تش کے اندر آپ زمزم ڈالیا، تو اس آپ زمزم کے نال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو غسل دیتا گیا۔ ذرا دیکھو نا، کیا آج کوئی ہے ایسا بندہ کہ جدا دل باہر کٹیا ہوئے تو زندہ ہوئے، جدا دل باہر ہوئے تو زندہ ہوئے؟ پتہ چلیا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم
آپ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی واسطے دل میں بھی محتاج نہیں ہیں، دل میں بھی محتاج نہیں، آپ کا دل مبارک، بلکہ دل مبارک کو کی غسل دینا سی کہ آپ پہ زمزم شریف میں برکت عطا کر دی سی کہ برکت ہو سی نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڈی لگی ٹھوکر لگی تے آپ پہ زمزم ایک چشمہ نکلیا تے ایک برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح ملی؟ اے شیخ محقق شاہ العالم محدث سے دل کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے کہ اے آپ پہ زمزم جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک اس آپ پہ زمزم کے نال مسجد کا گیا تے آپ پہ زمزم آپ پہ کوسر نالوں زیادہ فضیلت والا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ایک دونا مقصد نہیں سی بلکہ آپ زمزم میں برکت عطا فرمانی سی کہ معبود دل کے نال میں زمزم مس ہو جائے، انہوں برکت مل جائے۔ حضرات محترم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے جنوں عبداللہ بن میری سواری تیار ہو گئی ہے، اے براق جنوں تیار ہو گیا جبریل امین علیہ السلام، اے براق لے گیا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہو گئے، اے براق ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے براق ہو گئے، اے سپیڈ نکلی ہے، اے نظر جانے اوتھے تیرا پہلا قدم جانا، اوتھے دا پہلا ساڑھی گھڑی دی سپیڈ کنی ہوگی؟ اٹھنے چلو 120 سپیڈ ہو جائے 130 ہو جائے گی، اگر جرمانہ کرنے میں 150 ہو جائے گی، جہاز کی سپیڈ دیکھ لو تو کوئی اتنا زیادہ ہو جائے گی، پر یہ براق کی سپیڈ ایسی ہے کہ جتنے ہوتی نظر جاتی ہے اتنا پہلا قدم جاتا ہے۔ ساڑھی